لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المبين الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق إيماني من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سون والے بھائی نے اس کو سادہ کر دیں، ایک تو بات رپیٹ نہ ہو، گونج نہ ہو، آواز بس تھوڑی سی کھول دیں آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار درود بس حضرت اللہ آپ کو برکتیں دیں. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے ذرا محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نہیں پڑھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگوں نے کتابوں میں بتایا ہے کہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام جب کیا جائے تو پھر ادب اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آنکھیں جھکا لیں یا آنکھیں بند کر لیں. یہ دائیں بائیں دیکھ کے پڑھنا، یہ چھت کو دیکھتے ہوئے پڑھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، محبت آپ سمجھتے ہیں نا محبت. ایک بار بھی فضا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، آپ کو کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھا کریں محبت ہی سے پڑھا کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھیں تو آپ تھوڑا سا آواز اونچا کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محبت والا ہے. اللہ محبت کا تعلق آواز سے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کرنا نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی زبان کا فعل ہے، بلکہ ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت کرنا دل کا فعل ہے، محبت دل کرتا ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ پھر محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے. آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. دیکھنا اعلیٰ حضرت بھی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. ہمیں تو آج تک زبان سے بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آیا، لیکن یہاں تو بات دل تک بھی جاتی ہے. یہاں بات دل تک بھی جاتی ہے. دل ہے وہ دل تو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن پتہ ہے مجھے آپ سے شکوہ کہہ لیں یا گلہ کہہ لیں وہ یہ ہے
کہ آپ بس سن لیتے ہو لیکن اس سے آگے نہیں جاتے. یہاں اس طرح میں کہوں گا کہ آپ بات پہ پیرا نہیں دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں مجھ سے سنا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پہلے بھی سنا ہے. لیکن سچ بتائیے گا کبھی جا کے آپ نے کسی کو پوچھا ہے کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا کہ زبان ہی پڑھتی ہے تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. سچ پوچھا کبھی آپ؟ کوئی نہیں, کسی کو نہیں پوچھا کبھی. آپ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. یہاں کی بات آپ یہاں ہی چھوڑ جاتے ہیں. کبھی آپ نے پوچھا؟ اب دیکھیں نا حضرت سلطان بابو بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو. تو سچ بتائیے گا یہ شعر سن کے آپ نے آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ حضرت جی دل بھی پردہ ہے؟ بس کیا ہے پتر, ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ اس کا لگتا چسکا ہی ہے پتر. اگر چسکا نہ لگا ہوتا تو 77 سال بعد ہمارا یہ حال کم از کم نہیں ہونا تھا. چسکا لگتا ہے, کوئی زبان کا لگاتا ہے, کوئی کانوں کا لگاتا ہے. اس لیے تو دن بہ دن پیچھے 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 بس آپ سن لیتے ہیں, اس کا مزہ لے لیتے ہیں, اس سے آگے بات جاتی کوئی نہیں. لیکن پتہ نہیں حضرت اس کے بعد بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا جا کے. لیکن چلیں میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں. لکھا ہے کہ کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ کیسے ذکر کرے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے, زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے. جو اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے تو بس تھوڑی سی ہمت کر, وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمت کرے کون ہے. ہم نے تو آپ کو چسکوں پہ لگا دیا ہے. بس چسکا لو تے اپنے اپنے گھرانوں ٹر جاؤ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب بڑے لگا لیے چسکے, آپ کو تھوڑی عمل کی بات کریں. ہم سے تو پتر یہاں بھی نہیں ٹھیک پڑا جا رہا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پوچھتا کوئی نہیں ہے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ تکمیل یا فراغت کہہ لیں وہ 2008 کو ہی, کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا سر تسلیم خم کرنا پڑا. تو یہ 2024 کم و بیش میرا 19 سال ہو گئے. میں اللہ پاک نے یہ توفیق دے رکھی ہے. اور بہترین 19 سالوں میں مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے. تو دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے, یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ جذب کی کیفیت میں چلے گئے سارے کے ساتھ. اب آپ پوچھتے چھوچھتے پتر آپ اپنی ہر بات پوچھتے, ایک ایک بات پوچھتے. میں سفری بندہ ہوں, مجھے ایسی باتیں آپ پوچھتے ہو کہ مجھے خود شرم آ جاتی ہے کہ اس بندے نے مجھے کیا پوچھ کیا. مجھے لوگ یہاں تک بھی پوچھتے ہیں حضرت یہ آٹا دم کر دیں, یہ کی ہوا کہ حضرت میری گاں دودھ کٹا گئی. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے, آپ سب کچھ پوچھتے ہو, لیکن پوچھتے اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ بھی پوچھتے, دین کی کوئی بات پوچھتے. حالانکہ پتر سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا کہ ان کا پوچھا جاتا ہے. تسی گاں دے دودھ دا پوچھتے ہو, گاڑی مجھ سون والی ہوئے تے کٹی لین واسطے بھی پوچھتے ہو, ویزے بھی پوچھتے ہو, بچیاں دے پاس ہون لی پوچھتے ہو. لیکن جس کا پوچھنا تھا اس کا پوچھتے. یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے نا کہ کمینہ. ہم اکثر کبھی غصے میں ہو تو کہتے ہیں یار بڑا کمینہ شخص ہے. چلو یہ تو آپ نے اور میں نے کمینہ بنا دیا نا. آؤ ذرا حضرت بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ حقیقتاً کمینہ کون ہے. رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ داتا صاحب بھی ان کو ملنے جایا کرتے تھے. میرے خیال سے اس کے بعد آپ کے لیے مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں. اتنا بڑا نام, اتنا بڑا قد کہ حضور داتا صاحب بھی آپ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت
ہم سنتے ہیں کہ وہ کمینہ وہ کمینہ وہ کمینہ وہ کمینہ، تو حقیقتاً کمینہ ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا تھا حقیقتاً کمینہ وہ شخص ہے جو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا بھی نہیں اور کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ یہ تھے پتر کٹیاں کٹیاں تے دودھاں دا بھی تسی پوچھ دے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول دا پوچھ دے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا کہ ان کا پوچھا جاتا ہے۔ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، لکھا ہے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کوئی واعظ کہہ رہے تھے، تو حضرت کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو حضرت رک گئے۔ آپ جب اندر تشریف لائے تو وہ واعظ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت کے ادب میں اور عرض کی کہ حضرت آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو آپ کرسی تک تو نہیں آئے، لیکن وہاں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سناؤ، ان کو بس اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا، بندے یہ بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ لیکن یہ بات پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت صاحب تو یہ دیکھیں پین میں نے بھی لگایا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں پڑھتا ہے حضرت صاحب ہے تویز لکھ دے کی ہوا ہے، حضرت صاحب میری گاں دودھ کٹا گئی ہے، تو میں کہتا ہوں یار تو تویز رہن دے، تو پٹھے بتا دے۔ قوم میری نے پٹھا پانا کوئی نہیں، لیکن دودھ دینا نو بوتا چاہیے ہے، اتنا ہی تری نہ دودھ بندے کوئی نہیں، اس غریبنی نو پانے کا نہیں ہے، تو دودھ دیتا نو بہت چاہیے۔ میں باہر گیا تو حضرت میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے، تو تازہ دودھ تے ڈنگر شنگر کو 2-4 دن نہ ویکھی جیسا وہاں پہ کچھ ہونے لگا بندہ میں، تو وہ میں باہر تھا، وہ ڈبے کا دودھ پی پی کے میں نے ان کو کہا یار کوئی تازہ بھی لگ جائے گا، تو ان کا حضرت ادھر دکان شکان والا معاملہ تو نہیں کوئی نہیں، لیکن ہمارا ایک انگریز دوست ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں اگر اس نے اجازت دے دی اپنے فارم میں آنے کی، تو انہوں نے میرے بیٹھے ہی اس کو فون کیا کہ ہمارے پاکستان سے مولانا آئے ہیں، تو وہ گائیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور فریش ملک بھی پینا چاہتے ہیں، تو اگر تو اجازت دے تو ظاہر ہے حضرت وہ گورا تھا اس لیے مان گیا، جی تسی میں ہوں گے تو تھی کہنا ہی نہیں بلانا نظر ہی نہ لگے، کیونکہ پتر یہ جیلسی یہ ہم میں ہے، ان میں ایسا کہ ہم میں جیلس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بڑے زیادہ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی ونڈ پہ ہم راضی نہیں ہیں، جیلسی ہے ہم میں بہت زیادہ، ان میں اس طرح کا کچھ بھی وہ کوئی نہیں کسی کو دیکھتا، حضرت وہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، یہ جیلسی ہم میں ہے۔ بلکہ یہاں تک مولانا روم نے لکھا بیٹا اسٹیج والے ذرا احتیاط کرو کہ اٹھو نہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، یہ آپ بس نا میرا اور کو 40 منٹ ساتھ دے دو، تو میں نے پھر ہوتا نا میں کون سا کو رٹا رٹایا بول رہا ہوں، یہ تو پچھوں جو آئے گا میں تم تڑا حصہ دے دینا، تو آپ جب ایچ اٹھیں گے تو پھر وہ کفیت جو ہے نا ٹھیک ہے، اب نہ وہ اٹھے، یہ جیلسی نا ہم میں ہے، میں نے وہ نہیں بہت کم ہے، یہاں تک کہ مولانا روم نے لکھا فرماتے کہ وہ بندہ تھا، وہ بیچارے نے کام شمبا بھی شروع کی تھے، کوئی بھی نہیں چلے آگا، انہوں نے کہا جی چھڑو ان کام، ٹھیک ہے جی اللہ دا بس ذکر کرو، ادھر ادھر فیل ہوئے ہیں چلو ادھر ہی پاس ہو جائیں، اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ہمتاً اللہ کی طرف مشغول ہو گیا۔ میرا رب بھی بڑا کریم ہے، 12 سال کے بعد آواز پڑی 10 بندے کی چاہنا ہے، میں عرض کی تھی ربا بس ہے چاہنا وہاں یہ تو ہی نال لایا گئے، اینو پڑھن لئی کو 2 ویلے دا لنگر لگ جائے تو باقی میں تیرے آدھی لگا رہا، حکم آیا بندے اپنے گھر جا، تو ایس نیت نہ سب تو پہلے جڑا پانڈا تو چک لیں گا، تو پھر اس تو بعد جدو بھی تو جو بھی نیت کر کے پانڈا چکیں گا وہ کھانا وہ دے وچوں نکلے کرے گا۔ غریب آدمی تھا بیچارہ، گھر گیا جو سب سے بڑا برتن ملا، بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ اس میں سے نہ گوشت نکلے، اللہ کی قدرت کی گوشت نکل آیا، اور یہ کوئی ایسا مشکل بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں سناندے نے یہ کہ نہیں ہوگا، جی میرا رب پتر بند لاچی وچ اینے کالے کالے دانے پا سکتا ہے تو پتیلی چ تیری گوشت پانا گڑا ہوگا، یہ آپ کے دماغ خراب ہو گیا، ہم کیا کریں ایسے، باقی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پتیلی میں گوشت کا آ جانا ہے، جی پتر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
جی اے نہیں کہ اکھاں ڈینمارک تو آئیاں، کان سویڈن تو آئے، دند جرمنی تو منگائے، زبان سپین تو منگائی، اے ساڈے جیوں نے ہڈیاں سریے پائے نے، سریا جناب یہ جڑے نا ڈینمارک چ کھ نہیں پتر ماں دے ٹھڈ چ بنا چھڑیا انہیں سارا تے پتر پتیلی چ تھوڑا جا گوشت آ جانا کہڑا اوکھا تھا، وہ آخری گل ہے تسی آپ ہی انکاری ہوئے پائے۔ وہ اٹھایا بس، اس کے بعد اس نے اللہ کی طرف لگے رہنا اور کھانا کھانا بھی کھلانا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کو بچپن کے بیلی آ گئے ملنے کے لیے، وہ باتیں شاتیں ہوتی رہیں، وہ بیلی بار بار نہ اس کو باتوں میں یہ بھی کہیں کہ دوپہر کا کھانا سی کھانا تیرے حل، ٹھیک ہے، وہ ٹینشن ہی کوئی نہ لگے۔ وہ پھر کو تھوڑی دیر بعد کہیں دوپہر کا کھانا سی کھانا، وہ حیران بھی ہوں یار، نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے کسی بندے نو بھیجیا کھانے لئی، یہ پتہ نہیں کی کرتا پیا۔ وہ خیر کو بندہ بیلی بول ہی پیا، اس نے کہا یار کنی باری تینوں دس چھڑیا ہے، کھانا تیرے لوگ کھانا ہے، نہ اندروں کو خوشبو آندی پئی ہے، نہ تو اتھوں ہلیا ہے، تو کی سان کو بھکھا مارن دا پروگرام ہے؟ انہیں کہا زہر دی نماز پڑھنے ہیں تو کھانا جو جو کہو گے تانوں کھواواں گا۔ زہر پڑھی، انہیں ایک بیلی نو پوچھا بھی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں پالک گوشت کھانا ہے۔ دوجے نے پوچھا بھی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں گوبھی گوشت کھانا ہے۔ تیجے نے پوچھا بھی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں کدو شریف نال گوشت کھانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اندر گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سال لے کے باہر آ گیا، بڑے حیران ہوئے۔ انہیں کہا بھی یہ کی؟ انہیں کہا پہلے کھاؤ دساں گا بعد میں۔ بیلیاں نے کھا کھو لیا، انہیں کہا بھی دسوں؟ انہیں اندر کھڑ کے دیشکی بکھائی، انہیں کہا بھئی میرے رب نے میرے تے کرم کر چھڑے، تو میں بس 12 سال محنت کی تھی، تو اے نام ملے ہے کہ میں بسم اللہ شریف پڑھ کے جو نیت کرنا وانا میرے رب دی قدرت ہے، وہ دے جو ہے کھانا نکل آتا۔ تو ایک بیلی سی، انہیں کہا اچھا، وہ بھی گیا حضرت، 12 سال انہیں بھی محنت کی تھی، تو 12 سال بعد انہیں بھی آواز پئی، 12 سال بعد وہ بیلی نے بھی آواز پئی، بھئی دس بھئی کی چاہنا ہے؟ وہ ماشاء اللہ آپ اسلام۔ انہیں کہا بیلی نے آواز پئی، بھئی 10 بندے 12 سال ہو گیا محنت کرنے ہیں، تو کی چاہنا ہے؟ انہیں کہا اللہ پاک چاہیے دا ککھ نہیں میں نے، بس وہ میرے یار کو دیش کی واپس مل ہوا ہے۔ ساڑا ہے اسی ساڑوں ہیں ایک دوسرے میں، اسی جہلت ہیں ایک دوسرے میں، خدا سانو معاف کر دے۔ ایسے بھی پتر ساڑے سینے چنا رب حضرت آگے سارے ہیں، آگے سارے ہیں، ان پتر پیسے نہ دینا ہے کوئی، میں جڑی شاید تانوں دینا ہے بہت مہنگی ہے، تو چپ کر کے وہ لوگو بالکل بار بار نہ یہ آگے پتر سب بلو آگے، آپ بس گل سنو میری پتر۔ ایسے بھی پتر ساڑے سینے چ نہ رب وسدا ہے تے نہ رب دا رسول، کیونکہ ساڑے سینے چ اپنے بھراواں دی کوڑ ہے، تے جتھے کوڑ ہوئے اتھے رب تے رب دا رسول ہوندے، صاف کرو پتر ہے رب دی ونڈ تے راضی۔ کسی نو مال ڈنگر دیتا ہے پتر خوش ہو گئے، ویکھ کے خوش ہو، تیرے دیتیاں کی ہونا ہے پتر رب دی ونڈ، لیکن بس مر چلے ہیں اسی حضرت ایک دوسرے دے ساڑوں والے۔ اس لیے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پتر خوش رہو رب دی ونڈ کے، خوش رہو رب دی ونڈ کے، نہ رب دے گلے کرو ہے۔ اس لیے پتر وہ گورا سی، انہیں نہیں آکھیا بھئی اینو میرے فارم چ نہ لے جو کتے نظر ہی نہ لا چڑھے، تسی ہوندے تو تسی کدی انہوں اپنے فارم تے آن دینا، اور ہوتا بھی ہے، میں کہاں انکار کر رہا ہوں، نظر برحق ہے، ہم کرتے ہیں حضرت، نہ اسی ماشاءاللہ کہنا اوئے نہ تو دیتی بھئی ہو گئی بیچاری غریب نہیں، ماشاءاللہ اللہ تینوں اور برکت دے۔ میں پتر کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بڑی باتیں ہمیں، میں ایک بڑے رچ مین سے حضرت ملا، اور میں انہوں نے پوچھا میں حضور کچھ 10 امیر ہونے دا نسخہ، مجھے فرمانے لگے شکر۔ میں نے کہا نہیں حضرت شکر تے ہے بھی نہیں، کوئی اور بھی گل دسو اللہ نے کیویں نہیں امیر دیتی، تو نسخہ شسخہ میں نے فرمان لگے شکر۔ میں حضرت گل کی کری ہیں، مجھے کہنے لگے مولانا اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، میں ایک فیکٹری میں چوکیدار تھا اور میرا کام اس فیکٹری کا گیٹ کھولنا تھا۔ کہتے میرے صاحب کی گاڑی بھی لینڈ کروزر گزرا کرتی تھی، صاحب کے پتر کی بھی لینڈ کروزر گزرا کرتی تھی، صاحب کے داماد کی بھی لینڈ کروزر گزرا۔ میں نے کبھی دروازہ کھولتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ اے لینڈ کروزر تو میں دروازے پہ کھولنا، نہیں، میں جدوں ہی انہوں دی لینڈ کروزر ویکھنی میں خوش ہونا اور میں کہنا یا اللہ میرے صاحبہ نو اور دے، تو جو میں نے دیتا ہی میں بھی تیری رضا سے راضی ہوں۔ آپ فرمان لگے وہ شکر پھر اینا مقبول ہوا کہ پھر اللہ پاک نے میں نے بھی لینڈ کروزر کو دیتا۔
پتر کوئی نسخہ میں آپ کو قرآن کا نسخہ بتاؤں. جب قرآن پوچھیے نا بھائی تو اللہ دی کتاب ہے تو میرے کل سائیکل ہے تو میرا دل کرتا ہے موٹر سائیکل ہو جائے. اے اللہ دی کتاب دس سائیکل موٹر سائیکل کیویں ہوئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ ان شکرتم لازیدنکم. تو سائیکل تے شکر کر اسی موٹر سائیکل کر دیں. میرے کل موٹر سائیکل ہے اے کار کیویں ہوئے گی؟ پھر قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر کر اسی تیرا اور بدا دیا. تو پتر بھی تو موٹر سائیکل نے ودنا ہے تو پھر انہیں کار ہی ہونا ہے. یا اللہ انہیں میرے کل چھوٹی کار ہے تیرا بڑا شکر ہے. دل کرتا ہے ذرا کوئی تھوڑی وڈی ہو جائے ڈپے ڈپے واہ ہی نے تو ذرا گرینڈی شرینڈی ہو جائے. چلو پھر قرآن کی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر کر اسی تیرا اور بدا دیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تے جے تو کیتی نہ شکری تے پھر بے شک ساڈا عذاب بڑا. پتر اسی سارے نہ شکری دے عذاب تو مبتلا جدے کل جو ہے وہ شکر کردہ نہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا. پہلے ایک جوتی ٹوٹی پھر دوجی بھی ٹوٹ گئی. فرمانے نے جوتیاں لا کے پھاڑ لی ہاتھ نکے نکے روڑے سار پیرے چبن. تو پھر میرے منہ چنا کچھ گلاں نکلنی شروع ہو گئی. میں واہ مالکا ساری عمر تیرے نا تے نگاہ چھڑی حال مگر ہے وے پیرے پانی جوتی کوئی روڑے چبن ڈے نے لو وگن ڈے. فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا تو ویکھیا کہ ایک بندہ نا اندروں پیا انج آئے رول ہو کے نا کیونکہ اودیاں لتاں نہیں سن کوئی رول پیا. کہندے نے میں اتھے سجدے جا پیا. میں مالک معافی دے شا مالک جو منہ نکلیا معافی دے شا. کوئی گل نہیں جتی نہیں ہے شکر ہے لتاں تے ہے نا. پتر شکر کی اتنی فضیلت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ کھانا کھائے حلال کھائے. شرط ہے کہ جو بندہ کھانا کھائے حلال کھائے اور کھا کے کیا کہے الحمدللہ. تجھے تھوڑا اور آگے ٹر جائے الحمدللہ الذی اطعمنا وجعلنا. تھوڑا جاؤ نہیں ساری دعائیں دی الحمدللہ لکھے آئے او شکر اللہ نو اینا پسند ہے. راجی کے روٹی بھی تو کھا لئی لیکن تم ثواب روزہ رکھن دا دیتا جائے گا. الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو شکر والے پاسے آؤ. ایک دوسرے لیے سینے صاف کرو. اس نے رب نے دیتا ہے خوش ہو. اچھا بھائی اللہ تین انڈان دی توفیق لے ہے. بہت پتر ساڑھے سینے دے گھر ایک دوسرے واسطے. ایسے پتر وہ گورا سی انہوں ٹینشن ہی نہیں نظر دی کوئی. انہوں نے کہا بھئی لائے وہ اپنے مولانا صاحب. میں چلا گیا بچے وہ میں جو گاں ویکھی تو میں گاں ویک کے رہا وانا ہوتا ایویں جی میں تھلے حضرت 6-7 کلو دیاں 4 کپیاں لگی ہیں. میں نے پوچھا میں بھائی کنا یور کو ون ٹائم مل جنہیں انگریزی جوڑ توڑ کے بولی میں نے کہتا ہے ون ٹائم 35 kg ایک ٹائم دا 35 کلو دودھ دینی میری گاں. انہوں نے نہیں آکھیا لیکن میں دل چاکھیا میں مصبائی صاحب یہ دا پیر تاڑے نہ لوپا رہا جی. میرے تویز نہ لاج تک کوئی 8 تو ٹپی یہ 35 دن. میں باتیں تو خیر بڑی ہوئی لیکن پتر جو میں آپ کو سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں. میں نے جو سیٹ تے بیٹھا نا دو نے سانو پیایا بالکل فریش. میں نے جو سیٹ تے بیٹھا نا پھر میں اپنے اللہ نے نصیب میں رب کریم اے تینوں نہیں منتا میں تینوں مننا اور تو جی میں کہنا میں تینوں انج مننا. تو کیا کل ہو اللہ احد میں کیا سمینا واطعنا. تو کیا اللہ الصمد میں کیا سمینا واطعنا. تو کیا لم یلد ولم یولد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا ولم یکن لہ کفوا احد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں سمعنا واطعنا. تو کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا الملک میں کیا واطعنا. تو کیا القدوس میں کیا واطعنا. تو کیا المہیمن میں کیا واطعنا. تو کیا المؤمن میں کیا واطعنا. تو کیا السلام. تو جو کیا میں مالک ہے تینوں من دے کوئی نہیں. تجھے مننے تیرے لی خاندان منتا ہے
तेरे प्यो होना मनदा है, तेरे लिए पुत्र मनदा है। या अल्लाह ये की मेरी 8 किलो तो यदी 35 किलो। तो मैं पुत्र कोई ऐसा दावा नहीं करके जा रहा, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए कि जी मैंने को डायरेक्ट ही जवाब आ गया। जैसे भी जवाब आया तो जवाब ये था कि मौलवी सुलेमान तू सानू मनना है, साडी मनदा। असी तेन किदू क्या सी पानी पाई, असी तेन किदू क्या सी पाउडर पाई, तू तो कैमिकल तक टुर गया। तू सानू मनना है, साडी मनदा। ये सानू तो नहीं मनदा लेकिन साडी फिर की होया, इनू असी दे छड़ी बरकत। तो बाकी मौलवी सुलेमान तू यह पूछना है कि जी मेरी 8 किलो, बल्कि सानू मैं पूछ के 8 भी क्यों देन डई, देना तेन 8 भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुसी रब दे नूर नाल सलूक कीता है, जो असी पाकिस्तानियों ने दुध नाल सलूक कीता है, यह पूछ के 8 भी क्यों आन डे है। तो 8 किहदी वजह नाल आन डे है? छोटिया छोटिया बच्चियां की वजह नाल आन डे है, या बजुर्गों की वजह नाल आन डे है, या जो जेडे अपने थले जान उनकी वजह नाल आन डे। बनता तो 8 भी नहीं कोई भी। क्या नहीं किया हमने इसके साथ? ना उस गरीबनी नूं पाने हैं कख, तो तू फिर नीयत भी पैड़ी दी पड़ी। इसलिए भाई जी ये तवीज़ ना कख नहीं जी होना है, इतों ठीक हुई है तवीज़ नाल होना, इतों ठीक हुई। ना पानी, ना पाउडर, तो ना ही कैमिकल। तो फिर जो तेरी भी 35 किलो तो ना गई तो तू ही इत्थे ते असी भी इत्थे ही हैं। लेकिन क्योंकि असी इतों ठीक उतरा। मैं हज़रत साहब दोपहर को भी कह रहा था, ऐसी साड़ियाँ अकलों के पत्थर पे ने, सूझती किसी को कख नहीं गई। हज़रत साहब एडा एडा वड्डा माल्टा हुंदा मेरे सरगोदे वे, लेकिन मैं वो माल्टा खा सकदा। खांदा कौन है? यूरोप। खांदा कौन है? अमरीका। खांदा कौन है? इंग्लैंड। मेरे मुजफ्फरगढ़ के हज़रत तो चिट्टे चौंसे अंब होंदे इत्थे ने, लेकिन खांदा मैं वो सारा बाहर खांदा। हज़रत साहब सवाद दे काला कुल्लू सेब, और कोयटा का काला कुल्लू सेब हुंदा इत्थे वे, लेकिन खांदा असी खा सकते हो? असी उहदे पैसे ही नहीं भर सकते। कोई हुंदा इत्थे वे, लेकिन खांदे सारा एबटाबाद, सारा मुजफ्फराबाद, सारा हज़रत जी मानसेरा, सारे आले दुआले के इलाके खरोट नाल, अंजीर नाल, बदाम नाल, अगे गिलगित स्कर्दू चलगोजे नाल भरे ने, लेकिन खांदा साडा चलगोजा कौन है? वो भाई 16,000 तो मेरे महीने की तनख्वाह है, मैं 16,000 किलो लैके चलगोजा कितों खावांगे? हुण सारा कुछ इत्थे डे आए, लेकिन खाण तो जवाब फिर की आया सी, क्यों तुसी सानू मनदे हो, साडी मनदे? वो सानू नहीं मनदे, लेकिन साडी ऐसी पुत्र तवीज़ा नहीं होना कख नहीं, इनू ठीक करिए। मैं पुत्र को तवीज़ का मुखालिफ नहीं है, मैं नहीं कह रहा तवीज़ कारी कख नहीं भाई। रब दे कलाम, रब दे नाच बड़ा बड़ा असर है, लेकिन पुत्र हर चीज़ का एक तरीका कारी है। तेरे तवीज़ भी इंज दे ने, सब तवीज़ लिखते हो। एक आधा विआह मेरा कोई नहीं होया, लेकिन मेरे घर मुंडा हो गया, तेरे तवीज़ इंज दे नहीं हो। जा भाई पहले विआह कर, मुंडा फिर बाद चो। इत्थे भी है ये साहब नीयतां ठीक कोई नहीं, तो तवीज़ इन्होंने दिओ दुध वधाउण वाले कोई नहीं वधना वुधना, उन्हें चारी को पाओ कख। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें सारा टाइम मेरे दिल में चला। वो मुझे कहने लगे हज़रत साहब मेरे ज़रा घर चलें। मैंने की होया जी? साहब बड़ा सख्त वार है, बड़ा मेरे तो किसी ने टैट किस्म का जादू किया। बाबी तेन कि पता है? नहीं मैनू पता है। तो मैं मैनू कानू लैना है, तू मेरे नाल पहले ही बड़ा पीर है, तेनू आप ही पता है। एवं आपकी अपनी बातें जी हैं जी। तो भाई कोई आके किसी को सियाल को, मैं भाई तेनू आप ही पता है, मैनू कानू लैना आ गया। मेरा दोस्त है ना साहब मजाक च ना गल, मैं यार मैं क्यों मजाक करा, मैं सीरीयस। तेनों आपे पता है ना कि वार होया बड़ा सख्त और बड़ा टैट किस्म का काला जादू होया तेरे। मैं मैनू कानू लैना है, तेनों आपे ही पता लग गया, जा जाके पाए भी कारोगा। बड़ा बेली था, ज़बरदस्ती हाथ बिठाया, पकड़ा गाड़ी में बिठा के मुझे ले गया। मैं हज़रत साहब वो वेड़े बड़िया, 4 हज़रत जी वो गावां बजी दियाँ, पिछलियां हड्डियां बाहर, पसलियां बेचारियां दियां पियां दिसन। मैं उत्थे ही खलो गया। मैं भाई वो किहड़ा वार, वो किहड़ा टैट जादू, है वे 4 बनियां ने इन्हां बेचारियां दा हाल की कीता। इन्होंने दिंदा नहीं कख भी जालमा। दुध चोन की वेरी वाले आंदी टीका ला के दुध कढ़ना, वो हाल तो वेख उन्होंने
تیرے تے کی لوڑ ہے کسی نے جادو کرنی ہے؟ چار ہی بڑیاں نے، سویرے بھی تیرے لیے رب دے حضور روندیاں نے، رات نو بھی روندیاں نے۔ اور میں حضرت صاحب کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہوا، سوکھا کام ہے، مخلوق ہے رب کی۔ قبلہ حضرت تشریف فرمائیں، حضرت تشریف فرمائیں، حضرت تشریف فرمائیں۔ علماء بیٹھے ہیں، میری اس کمی پہ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے نام نہیں آتے، نام آتے میں ایک ایک نام لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، اونٹ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہ رو رہا تھا باقاعدہ، اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو اپنی جو ہے نا داستان غم سنائی۔ نبی علیہ السلام تو سب کی بولیاں سمجھتے تھے، حضور نے اس کے مالک کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیری شکایت لان دے ہے، کہندا اللہ دے رسول کام بہتا لیندا ہے، کھانا تھوڑا دیندا ہے۔ میں کہ اللہ دے بندیا، اس اونٹ نے تے نبی علیہ السلام نو شکایت لا چڑی، مینوں دس ہے جڑیاں چار بنیاں نہیں جنہاں دا چڑیا کک نہیں، اے کینوں شکایتاں لان؟ اے پھر نبی پاک نو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی اللہ پاک نو لاندی۔ جنی تینوں آیا نا تیرے تے ڈنڈا ٹائٹ ہویا دا، اے اوتھوں ٹائٹ ہویا دا۔ پتر کوئی مذاق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ دیتے دوتے آپ ہے ہوں بیچاریوں کو کچھ بھی نہیں، دودھ تانوں چاہیے 35 کلو۔ پتر پہلے انہوں نے کوئی کھان نو دو تو پھر نیت کرو کہ اسی رب دے نور نال چھیڑخانی کرنی۔ پھر پتر میں رب دا نظام دیکھو یارا، کوئی چلے وہ منتے ہی نہیں ہے مالک نے، تو مننا ہے، تینوں نہیں دے گا، تیری ہو سکتا 45 تے جائے، تیری 40 تے جائے، لیکن پتر ٹورتے ہوں نا جی اللہ اللہ دے رسول نے حکم دیتا۔ پتر آپ تو ہم تو ظلم کرتے ہیں، یہ جانوروں کا معاملہ کو تو کر، یہ تو پھر جانور ہے نا۔ حضرت قبلہ علماء تشریف فرمائیں، جب غزوہ بدر ہوئی، اللہ نے فتح دی، 70 قیدی تھے میرے خیال سے، ٹھیک ہے، اور ان کو لا کے نا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تک کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں سی کہ کتنے انہوں نے اور بندے، وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو حضرت بلال بیان کرتے ہیں، بار بار اللہ کے رسول نا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں اور پھر واپس چلے جائیں، پھر تشریف لائیں پھر واپس چلے جائیں، پھر تشریف لائیں پھر واپس چلے جائیں۔ کہتے پھر اللہ کے رسول تشریف لائیں، میں نے عرض کی سونے محبوب آپ بار بار تشریف لا رہے ہیں، دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں، حکم تو فرمائیں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بلال انہاں دیاں رسیاں ٹھیلیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن دے۔ پتہ کسی طور پتہ نہیں کڑے پاسے پر یہ جس طریقے پہ ہم ہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ حضور تو محبت ہو پاتے تھے، قیدی نے یار مارنا ہے سن سارے دے سارے 1000 جنے کہ اسی ختم کر چھڑیں گے مدینے نور مدینے والے ہیں۔ اللہ نے فتح دی فرشتوں کے ذریعے، 70 پڑے گئے، ستونہ نال بجے نے، رسیاں ٹائٹ نے، حضور بار بار باہر تشریف لا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کی سونے محبوب حکم فرما، اب کیوں بار تے فرمایا ایڑاں دیاں رسیاں ٹھیلیاں کا، مینوں نیندر نہیں آن دے۔ پتر کیڑے دین تے ہو تسی؟ دین یہ کہہ رہے جنیاں لیٹاں اے باہر ٹھوکی نہیں نا، اے لیٹاں اپنے اندر لاؤ ایک دوسرے واسطے، یہ باہر نہیں لیٹاں نہ دی گل مکڑی کوئی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ باہر لیٹاں تے اندر کوٹ، باہر لیٹاں تے اندر پراواں لئی بھوگ، وہ اللہ کا نام لو، کس پاسے ٹر پائے؟ کیڑے پاسے پتر اسی ٹر پائے؟ یہ آپ نے اس کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا۔ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت کامل اللہ کی شخصیت۔ جیسے جیسے حضرت غلبہ ذات ہوا، اور پروفیسر تھے، ہے نہیں کیونکہ میرے آرامیہ بندہ تھی، پروفیسر تھے کالج میں، پروفیسر تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے جیسے غلبہ ذات ہوتا گیا، ایک ویلا آیا حضرت استری کی تے کپڑے چھڑ چھڑے، بیانات کے لیے جایا کرتے تھے، لوگ جتی پڑھ دے سن، انہوں نے چنگا نہیں لگتا میری کوئی جتی پڑھے، آقا کہ حضرت انہوں نے جتی پانی چھڑ چھڑی ہوئی، نہ جتی ہوئے گی نہ کوئی پڑھے گا۔ پھر اس قدر غلبہ ذات ہوا کہ حضرت کار جانا ترک کر چھڑیا، مدرسہ تھا حفظ کا حضرت، وہ جنہوں سے کہنی ہے شب جمعہ، ٹھیک ہے جی، وہ رات کار جانا تے جمعے نو پھر فجر پڑھن لی واپس آنا تے پھر اگلی شب جمعہ نو کار باقی مدرسے رہنے۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور بارش نہیں برس رہی، بارش نہیں برس رہی تھی، گرمی حضرت بڑی، 46-47 تے ٹر گیا، لوکاں دی جیباں باہر آ گئی، ہر بندے نے آ کے آپ صاحب دعا کرو اللہ بارش پائے۔ اور حافظ صابر علی صابر صاحب اس طرح دعا کرتے تھے کہ بندے کو دعا اور دعا کا انداز سن کے یقین ہو جاتا تھا کہ بابے نے اللہ نو منا لینے ہیں۔
اس کو اللہ کو منانا آتا تھا. بڑی دنیا حضرت آپ کے جمعے میں صرف دعا میں شرکت کے لیے آیا کرتی تھی. بدل کوئی نہیں, جو ترلے لین آڑے, لیکن بدل کوئی. وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا میں اپنے گھر بیٹھا تھا تو حافظ صاحب نے مدرسے سے ایک بچہ بھیجے, جاؤ ملک صاحب کو بلا کے لاؤ. کہتے میں آیا تو ملک مجھے 1000 دے کے کہنے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر اپنے خود کے لیے لے کے جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہے حضرت اللہ واسطے شے کھڑنی ہوئے تے اور تے کڑم آئے ہون تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چنے ہندے چھوڑ چائی موک گئے سارے. اللہ پتر پھر گل ہوئی ہے سب تو زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول ہے. سب تو زیادہ حق واللہ ورسولہ احق ان یردو, اور سب تو زیادہ حق اللہ اور اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اسی اللہ اور اللہ دے رسول دے حق پتہ نہیں کنوں دے چڑھے, سانو فکر ہی نہیں ہے. میں ان جتنے بزرگ عالم بیٹھے ہیں میں ان سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے برکت اور اجازت لے کے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. سچ دسی ہو جائے, کبھی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی بھی ہے کہ اسی خیالوں میں گئے ہیں. اللہ راضی رکھنا ہی ہونی سی, سانو کبھی خیال بھی نہیں آیا پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی ہے. اسی خیال تو نہیں کرے او نہ روس جائے, ساس نہ روس جائے, سوڑا نہ روس جائے, پنوجا نہ روس جائے, بہنوئی نہ روس جائے, چیئرمین نہ روس جائے, ایم این اے نہ روس جائے, ایم پی نہ روس جائے, اور رسدہ ہے تے سارا زمانہ روس جائے, اور رب دے رسول نہ رسن دے کری. جے او بیلی سب جگ بیلی, بے رسن سارے دے, جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. یہ وہ راضی ہے, رسول پاک راضی نے, سب زمانے دی کی پرواہ. جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ رب سے محو کلام ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. اللہ پاک اپنی شان دے مطابق کلام فرما رہے ہیں. کچھ دن ہے کلیم کوئی تڑا بچپن دا بیلی بھی ہے, عرض کی تھی ربا ایک درزی ہے میرا بچپن دا بیلی ہے, فرمایا جاؤ ہاں پھر جیڈا ہی بیلی ہے تاج اپنے بیلی کو سوئی تو لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام بیلی کلائے, خالی ان بیلی نہیں, بیلی بھی ہونے جنہوں نے سرے مبارک تے تاجے نبوت ہے, بڑا انہیں چاہ کیتا آپ دا. خیر گلہ ہوں دیاں رہی ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہے, انہیں کہا جی. فرمایا پھر سوئیاں دے تیرے ٹیر پائیاں ہونی, انہیں کہا بڑیاں. فرمایا پھر ایک سوئی چاہی دی ہے, انہیں کہا حضور جان منگو تے آ جائے لیکن سوئی نہیں. آپ نے فرمایا تیری میری یاری ہے کہ سوئی دی کی ایسی ہے. انہیں کہا جی ساریاں گلاں ٹھیک لیکن سوئی لوں معافی دے شروع. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے واپس پوچھا کلیم کی بنی, عرض کی تھی ربا یاری دا انکار نہیں کرتا. انہوں نے یاد کہے کہ یار ہی کوئی نہیں, سب کچھ سی لاڑچا ہوئی لیکن سوئی لو معافی مانگ لے. اور میں کلیم پھر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پھر واپس جاندیں پیری جا پیا, جنیاں سوئیاں سن لیا کے ساریاں رکھیاں, کیا پتہ نہیں انہوں معاف کر دو, ساریاں لے جاؤ آپ, کیونکہ حکم ایک دا سی, ایک سوئی چکی تے واپس کوہ طور تے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی, عرض کی تھی ربا پہلے ایک نہیں سی دیندہ, ہوں کہندہ ساریاں تاڑیاں نے. فرمایا پہلے بھی وہ دل چسی پایا سی, ہوں بھی اسی پایا وہ پائے گا. جے او بیلی سب جگ بیلی, یہ پترو راضی ہے تے نا بھی ایسی دی تیسی نہ راضی ہوں دے, اور ڈنڈے نہ بھی راضی کرائے گا ظالم. اسی حضرت ہے نا راضی کری پھر دے, وہ دا خیال کیا. جے او بیلی سب جگ بیلی, ہاں پتر انہوں راضی حضور انہوں راضی رکھو. ہاں پتر اپنے اپنے دل تے ہاتھے کھڑائی, اور ایتھے کو پروان بیٹھا دسو اللہ اور اللہ کا رسول ساڑھے تو راضی ہیں.
اس لیے پتر میں پھر گل ہی کراں گا، بہت چسکے لا لینا، معافی انہیں اس پاسے آؤ، راضی کرو پتر انہوں نے راضی کرو، بہت چسکے حضرت صاحب لا لے۔ اور میں کہوں گا اللہ کرے گی میرے سٹیجوں پہ بھی سنجیدگی آئے اور اسی بھی بار بار ایہی دستک دئیے اور راضی کر دیں گے۔ بلکہ حضرت ہے بیچارے آندے نا سی انہوں سرٹیفکیٹ دے کے ٹورنے ہیں کہ راضی نہیں، اللہ کرے سٹیجاں دے سنجیدگی آئے اور اسی جڑا ساڈا کام سی دستک دینا اسی دستک دئیے، ساڈا کام سی ہوکا دینا اسی ہوکا دئیے، ساڈا کام سی انہوں جھاگتے رہو اسی سوا چھڑے ڈرانا چھڑ چھڑیا، بلانا چھڑ چھڑیا، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ دیکھو نا اس قدر اسی سودا سستا کر چھڑیا، ایک بار سبحان اللہ تے راتی نبی علیہ السلام دا دیدار کرا چھڑیا، اینا سودا سستا میں پانچ چھڑنا ہی شیشہ، اینا سستا سودا کیتا سی، صرف ایسے ہی کہ اے اٹھ کے سانو 500 یا 1000 دین کی پھوکن جو رہا، اینا مہنگا ترین سودا اسی اینا سستا کیتا سی۔ ایک سبحان اللہ تے یہ کیا جڑا سبحان اللہ کہے جڑا ہاتھ کھلارے راتی نبی پاک دی، اتنا مہنگا سودا، اور یہ جو سودا ایڈا سستا ہوندا تو احمد رضا کو کیا ضرورت تھی جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ کہنے کی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اگر سودا اتنا سستا ہوتا تو احمد رضا کو کیا ضرورت ہے کہ سبحان اللہ کا نسخہ احمد رضا صاحب نے نہیں تھی پتا، اس بریلی کے تاجدار کو یہ نہیں پتا تھا، یہ ہم نے اپنے ایک نوٹ کی لالچ میں سودا اتنا سستا کر دیا، دستک دینی چھوڑ دی، جگانا چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ پہ حضور کی زیارتیں ہو رہی ہیں، ایڈا سستا سودا ہے۔ جاؤ پوچھ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے میں ہوندی ہے تو پیر باہو کہتے ہیں مرن تو اگاں مر گئے باہو تا مطلب نو پجے۔ جا پوچھ جا کے بابا صاحب نے، جا پوچھ حضرت خواجہ غلام فرید ایمی روندے نے، ایتھا میں مٹھڑی جند جاں بلب اوتا خوش بس دے وچ مل کر، وہ اتنا سستا سودا کر دیا تو نے اپنی لالچ میں، تیرا کام تھا ان کو بتانا جگانا، تو نے ہی سلا دیا سب کو، ایڈا سستا سودا۔ سبحان اللہ تے زیارتہ ہوں دئی، میں کہنا یارا کدے کدے نہ لڑائی لئی، میرا تے دل کردہ میں دا منہ پھاڑ لوں، اور کی کہن دے ہیں، ایڈا سستا حضور دا مکھ مبارک ویکھنا، اتنا سستا کر دیا تو نے۔ سبحان اللہ کی بڑی شان بڑی فضیلت، لیکن حضرت صاحب اینج نہیں اینج ہوندا۔ جا پوچھ کدی سلمان فارسی نو محبوب کیویں لبیا سی، جا پوچھ حضرت بلال نو محبوب اور پکان دی کنڈ سڑوانی پئی۔ کسی نے حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت بلال کی پشت ایسے ہے جیسے پیاز کا چلکا ہوتا ہے، امیہ کولیاں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ دیندہ ہوندا، فرمایا بلا کے لاؤ حضرت بلال کو۔ بلال آئے، آپ نے فرمایا سیدنا بلال کپڑا چکو پچھوں، حضرت بلال اور حضرت خبیب کے لیے بھی لکھا ہے، انہوں نے کپڑا چکیا پچھوں، حضرت عمر جپی ڈالی تے چمیاں، آپ نے کہا امیر المومنین کیوں ہے اس غلام دی کنڈ چم دے ہو؟ فرمایا اس لیے چمنا رب تے رب دے رسول دی محبت سڑی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے خریدنے گئے حضرت سیدنا بلال پاک کو، امیہ نے کہا ابو بکر 5 اوقیہ سونا لوں گا، اور پتر یاد رکھنا آج اگر 5 اوقیہ کو تولے میں کنورٹ کیا جائے 32 تولے سونا بنتا ہے، 3,75,000 2,75,000 پہ دا اس دن تولا سونا ہے، 32 تولے سونے دا ذرا کٹ ریٹ کی جاندہ ہے حضرت 3 دا سدھا 60 گیا، پھر حضرت کم از کم حضرت 90 لاکھ روپیہ دے کے جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال نو خریدے، جدو دے چھڑیا ہاتھ پڑیا فرمایا آ بلال تینے تیرے محبوب کا لے کے چلا۔ حضرت صدیق اکبر اور بلال تھوڑا سا آگے چلے، پچھو امیہ بول گیا، اس نے کہا ابو بکر میں بڑا سیانا سمجھتا تھا تجھے، لیکن تو بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، تو تاجر ہے، لیکن آج تو نے بڑی جو ہے نا وہ نفع والی تجارت نہیں کی کوئی۔ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تجھ سے 5 مانگے تو نے 5 دے دی، مجھے اگر تو پوچھے کہ بلال کی قیمت کیا ہے تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے،
میں نے 5 مانگے تو نے 5 نکال کے دے دیے, میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے. چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کرے گا, کوئی سودا کرے گا, کوئی ریٹ ہوگا میرے سے 3 پہ 3.5 پہ 2.5 پہ 1.25 پہ 1.5 پہ, کس پہ بات ختم ہوتی ہے؟ میں نے 5 مانگے تو نے 5 نکال کے دے دی. اتنا بڑا تو تاجر ہے, آج کیسا سودا کر کے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اوے امیہ, مجھے کہتا ہے میں نے گھاٹے کا سودا کیا. اوے گھاٹے کا سودا تو کر گیا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تو نے 5 مانگے, تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے. اسی تے درسا گل ہی سبحان اللہ دے مکاشڑی کر کے ایڈا مہنگا سودا اسی کتھے لیا؟ صرف اپنے 1000 دے نوٹ لیے درسا. اسی کی دین دے نال کیتا, دستک دینی چھوڑ دی, سوچ دینی چھوڑ دی, فکر دینی چھوڑ دی. ہاں جی خاتمہ بالخیر والا معاملہ ہم نے ان سے چھین لیا, قبر کی تنہائیوں کا خوف ہم نے ان سے چھین لیا, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کا معاملہ ہم نے ان سے چھین لیا, قبر کا عذاب کا خوف ہم نے ان سے چھین لیا, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ہم نے ان سے چھین لیا, اِذَا السَّمَاءُ انفطرت ہم نے ان سے, جس اسٹیجوں والوں نے کیا سارا کچھ, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ہم نے ان سے چھین لیا, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یہ ہم نے ان سے چھین لیا, سورج سوا نیزے پہ آنا یہ ہم نے چھین لیا, زمین تانبے کا ہونا ہم نے چھین لیا, اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا یہ ہم نے تم سے چھین لیا, وہ اللہ کے حضور پیش ہونا, اس پیش ہونے کا خوف, وہ سوال, وہ جواب, وہ پل صراط, یہ سارا کچھ میرے اسٹیجوں نے تم سے چھین لیا, اور تمہیں لا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ, میں نے روز حشر دا ڈرنا, سب کچھ ہم نے تم سے چھین لیا, اور صرف اپنے اس ایک نوٹ کے لیے ہم نے تمہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. آئیے ڈرتے ہیں؟ ہے کسی کو اس بات کا خوف کہ خاتمہ بالخیر ہو, مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے؟ یہ میری ڈیوٹی تھی, یہ بار بار میں نے ان کے اندر ڈالنا تھا. اوے ڈریو, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. میں ظلم کمایا امت دے نال, جانے میں مولوی سلیمان, وہ جو تو لے کے جاتا ہے نا پیسے, وہ پیسے نہیں, وہ تیری قبر کے سانپ ہے. جو تو امت کو جھوٹ بول بول کے لے کے جا, وہ تیری قبر کے سانپ ہے, وہ تیری قبر کے بچھو ہے. آج تو تجھے پیسے نظر آ رہے ہیں, پہنچ ذرا قبر میں, ہوتا تیرے ساتھ کیا ہے. یہ میرا قصور ہے پتر, یہ ظلم میں کمایا تھاڑے میں, جو میں آج آپ کو خود ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ دسو کدی خیال آیا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ خیال تا نہیں آیا, میں کدی یہ خیال تانوں آن ہی نہیں دیتا. میں تانوں کیا سب بھی ایسے, میں تانوں کیا سب ٹھیک چل رہے ہیں, میں کدی خیال آن ہی نہیں دیتا. اتھیار سے کھڑی رومی کشمیر رو کے کی کہندے نے, سیاں گئیاں پانی پرن, رنگ رنگ دے کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے. اسی تانوں سنان دے ہیں, مینوں روز حشر دا ڈر, اور تسی ایڈے سادے تسی اٹھ سانوں ویلا دین دے, کوئی پوچھدا نہیں ہو بھائی تو کون ہے, تینوں کیوں روز حشر دا ڈر نہیں؟ جی میری بلیاں دے ہاتھ لج وے, یہ صدیق اکبر دی بلیاں دے ہاتھ لج نہیں کیا, وہ تو چڑی نو ویکھ کے کہندے ہوندے سن, کاش تیری جگہ ابو بکر ہوندا, تو درختاں دے پھل کھانی ہے, تو چشمیاں دا پانی پی لیے, تینوں کسی نے پوچھنا نہیں, ابو بکر نو پوچھیا جائے گا. اوے حضرت علی ڈرن, اوے حضرت عمر ڈرن, حضرت عثمان اینا ڈرن, آپ دے اتھروں نے آپ دی داڑھی بھیج جائے, تو امت نو سنان دے مینوں روز شردا ڈاری کوئی کی ظلم کمان دے بڑا غریب دے نال وچ کی مولوی سلیمان ظلم کمائی انہوں کتھے لے آ کے کھلار چھڑے. ویکھ حج بھی رب تے رب دے رسول نہ پیار کر دے تے آئے نے نہ, لیکن لگو میں اپنی جیب گرم کیتی ہے نا بیچارے نوں دتا. حضرت صاحب علماء بیٹھے ہیں, تھوڑی جی ڈنڈی ماراں منوتھی روک لئی حضرت صاحب. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, اور آپ کے وہ چند احباب جن کو حواری بولا گیا, جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کی خدمت چنے کتے بجان پتر سے قبر آ گئی. انہوں نے عرض کی تھی, اللہ دے رسول دعا فرماؤ اللہ صاحب قبر نو ساڈے لئی زندہ کرے. اسی کو ایدے کو قبر نو پوچھئے کو موت کی شہر یہ کو پوچھئے گا. آپ نے 2 رکعتاں ادا کی تھی, عرض کی تھی اللہ زندہ فرما. قبر حضرت پھٹی اور قبر وچوں حضرت سام بن نور نکلے.
اللہ دے نبی حضرت نوح دے پتر سام دی خبر سی لکھا جس ویلے حضرت سام اپنی قبر چو باہر تشریف لے آئے داڑھی مبارک ٹوٹل چٹی سر مبارک ٹوٹل چٹا کیونکہ پتر ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے چ وال چٹے ہوندے مرن تک بھی کسی دے وال اللہ ولوئی کالے رہندے سن کچھ لانا لونا پیندا نہیں سی بڈھے ویلے بھی وال ظاہر ہے جی نبی تو ہوتا ہی ہوا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ سی کہ حضرت سام دے دور چ وال چٹے ہوندے نہیں سن اس لیے آپ نے چٹے وال لے کے پہلا سوال یہ کیتا اے سام آپ کے زمانے میں تو یہ سفیدی نہیں تھی تو آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے سنیو پتر صاحبزادے نہیں نبی زادے نے صرف صاحبزادے نہیں نبی زادے نے لیکن دیکھو خوف ذرا رب دا پوچھا ہے سام آپ کے زمانے میں تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی جڑے ویلے میں قبر چو باہر نکلن دا حکم آیا تو میں سمجھا قیامت آ گئی ہے اور رب دے حضور پیش ہون دا ویلا ہے رب دے حضور پیش ہون دے خوف دی وجہ نال میرے داڑھی اور میرے سر دے سارے وال چٹے ہو اور اسی تانوں کی سنانے ہیں مینوں روز حشر ڈر ایڑا والی یہ گل ہے ہی نہیں سی یہ تے انہاں والی سی جنہاں دے دل خوفے لائی نہ پگل دے انہاں نوں سنانی ہو کوئی نہیں حضور نے ہونا ہے اتھے ہی ہونا ہے ایڑا والی تے گل ہی نہیں سی اسی چوکینا نوں بھی سنائی ہے اور پھر وہ نتیجہ کی ہے مسجدہ خالی لوگ داڑیاں کوئی بھی نہیں رکھتے لوگوں نے ٹوپی پگ چھڑ چڑی ہے کوئی ڈردہ ہی نہیں ہے گلیں اسی تانوں میں جائیں سنا چھڑی ہے اس لیے پتر بڑا دھیان کرو اور بڑا ویلا اور بڑا پتر وقت اسی ضائع کر چڑے عمل والے پاسے آؤ اور اللہ نو اور اللہ دے رسول نو راضی کرو پوچھو پتر انہوں نے بارے پوچھو سوال کرو سب تو بہتا حق میرے پتر اللہ اور اللہ دے رسول اللہ پتر اللہ راضی رب راضی سب کچھ ٹھیک تو جے پتر وہ نہیں راضی تو پھر کچھ بھی حضرت عبدالواحد بن زید بہت بڑا نام ہے ساری زندگی محبت الہی دا غلبہ رہا ہے نکاح ہی نہیں کیتا کوئی بڑا پا گیا بیٹھے سن کو کتاب پڑھن پہ حدیث پاک دا مفہوم لکھیا سی کہ جنت میں کوئی بھی تنہا ہوگا نہیں ٹھیک ہے جنت سے کوئی کلیاں بھی ہوئے گا جڑے بچپن چ انتقال کر گئے یا کر گئی یا جوان بھی ہوئے لیکن وجہ کسی نہ نکاح نہیں ہویا مرے مسلمان جب بھی جنت جان گے تو اللہ ایسے دا آپس سے نکاح ہر جنتی دی عمر جنتی مرد دی عمر کتابہ چ لکھا 30 سال ہوئی بھرپور جوانی ہے اور پھر کتی آئے گا نہیں 32 آئے گا نہیں 33 آئے گا کتی تے بریک اور پھر لکھا ہے ہر روز جنتی مرد دا حسن ودے گا لکھا ہے کتابہ جدا مفہوم ہے جڑی اتھے بیوی ہوئے گی وہ کہے گی تسی کل نہ بہتے سونے نہیں لگے پھر اگلے دن کہے گی تسی کل نہ بھی بہتے نہیں سونے لگے پھر تیسرے دن کہے گی تسی کل نہ بھی بہتے سونے نہیں ہر روز ودے گا اور پتر پھر میں کہنا ہونا جے کدی جنت دی سیر کرنی ہوئے تو سورہ رحمان پڑھ کے جنت دی سیر کری ہوئے سورہ رحمان تانو جنت دی سیر کروائی گی اور حضرت صاحب بڑا بڑا کوئی جنت حور مقصورات فی الخیام بڑا بڑا کوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار بہت کچھ جنت میں کھولنا تو ایک نواں ٹاپک کھول جائے لیکن پتر جننے میرے اسپیشلی جوان بچے میرے ویر بیٹھے پتر جنت دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے لیکن قربان جاواں جنت دیاں 2 نعمتاں اللہ سانو دوئیں عطا کرے ایک اللہ دا دیدار تے دوسرا سونے ماہی دا ساتھ صحابہ بیٹھے سن رات دا ویلا سی چند چڑھیا سی صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوب یہ سی جنت وچ اپنے رب نو دیکھاں گے مفہوم فرمایا میرے صحابہ جی میں چانن نو ویکھدے پے نا 2 اکھاں نال فرمایا جی تسی جنت اپنے رب نو بھی ویکھو گے حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ جو عام مومن ہوں گے
انہوں نے ہفتے ایک باری اللہ دا دیدار ہوئے کرے گا جمعے والے دن صبح جلسہ جڑے عام مومن انہوں نے اللہ دا دیدار ہوئے گا اور جڑے خاص مومن جس طرح با یزید امام حسن بصری ویسے کرنی ٹھیک ہے جی حضرت جنید بغدادی جی حضرت پیر سیال ہے پیر میر علی شاہ صاحب میاں محمد بخش صاحب جڑے خاص مومن ہوں گے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے ہر روز 2 باری اللہ دا دیدار ہوئے کرے گا ایک باری صبح ایک باری شامی ہوئے لکھا ہے حضرت کتابوں میں جدو پہلی بار پتر اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت میں پہلی باری دیدار ہے دیکھیں نا یہ لائٹ لگی ہے میں پتر میرے خیال نال 5 10 15 20 سیکنڈ تو بوتا ٹک ٹکی بن کے اس لائٹ نو ویکھ سکدا اللہ میں تھوڑا جہا ویکھیا تو مینوں دھندلا لگدا پیا سارا جی ٹھیک ہے جی منو آنکھیں لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی بار اللہ پاک دیدار کروان گے نا اپنا جلوہ فرمائی ہوئے گی جس طرح بھی پائی ہے شان دے مطابق وہ اپنے بندے میں اپنا دیدار لکھا پتر وہ دی کیفیت ہے وہ عاشقین اللہ دا دیدار کر دے ہوں گے کہ 500 سال لنگ جن گے کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا جنت 2 نعمتاں جنت میں ایک اللہ دا دیدار تو دوجہ مدینے والے سونے محبوب دا ساتھ لیکن اقبال کہندہ ہے تو کی کر بیٹھے ہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا تو دنیا رکھی ہے تو وہ چھڑے ہے دار تو سانوں ایتھے دی فکر اوتھے دی فکر کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و دیان لا الہ الا بہرحال حضرت عبدالواحد بن زید کوئی پڑھے نا کہ خیال آیا عبدالواحد پھر جنت سے تھے بیاہ ہونے نکاح کون ہوئے گی جڑی جنت میری بیوی بنے گی کوئی عام تو نہیں نہ ہونے لگی ہے عبدالواحد بن زید بھی بیوی بن گئی دل خیال دیا آیا دعا کی اللہ 10 تے صحیح جنت سے میری بیوی کون ہوئی پہلی رات دعا قبول نہیں دوسری رات پھر کی تھی قبول نہیں پھر تیجی رات کی تھی قبول ہو گئی خواب میں دیکھا کہ کالے رنگ والی بیوی حبشہ سٹائل اور وہ کہندی کی پئی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں آنکھ کھل گئی تہجد پڑھی فجر پڑھی جماعت نال سواری لئی بصرہ گئے لوگوں نے بڑا استقبال کیتا ایک مرید دے گھر بیٹھے سارے مرید جمع ہو گئے انہوں نے کیتی حضور داسی چھڑ دے تشریف لے آنا ہے بغیر دسی فرمایا بس کو کام ہی آئندہ پیا حضور حکم فرمایا دسو ایتھے کو میمونہ رہندی عرض کیتی حضور رہندی تے ہے فرمایا با انہوں ہی لکھنا ہے حضور تو دیوانی لوگوں نے وٹے مار دے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا صدا رکھا ہے کیا حضور لوگ پٹے مار دیں گے پاگل ہے فرمایا کیوں مار دیں گے حضور کام میں ہی کر دیں ٹھیک ہے حضور جے کو روندہ ہوئے اسن لگ پندی جو کو اسدہ ہوئے تو رون لگ پندی لوگ پٹے مار فرمایا تسی پاگل ہو پاگل حضور کی بھی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں جاننا ہوں جو تسی جان لو اسو کاٹتے رو وہ بوتا ہے وہ کہا ٹھیک ہے ملنا ہے ویکھنا ہے کیوں ملا انہیں کہا حضرت بکریاں چار دی دیاڑی تھے انہوں بکریاں لے کے جنگل گئی ہے تسی تھکاوٹ لاؤ اثر ویلے آ جائے گی مل رہی فرمایا اثر کنے ویکھی ہے دسو جنگل کیڑی سائڈ تے گئی ہے کہا حضور نال چلنے ہیں فرمایا نہیں ٹھہرو تسی دسو کیڑی لوگوں نے سائڈ دسی آ فرماندے نے میں پہنچ گیا لیکن کہنے میں جو اتنے پہنچیا تو ویکھنا کی ہے لوگوں نے اولا کر کے آئیے کہ بکریاں چاہ رہی ہیں لیکن اتنے مسلے تے کھلو کہ تے رب دے حضور رون دئی واہ عورت ذات تیری مردانگی تے قربان اتنے بندے مسجد چ کوئی نہیں آندے آئے تو جنگل چ پہ کے رب نہ لاؤ اور پھر سارے کو چھپایا خود فرمانے نے خیال آیا اے بکریاں چارن آئی سی اے پڑھ دی پہ نفل تے بکریاں کون چارتا پہ
کہنے نے دھیان ماریا ادھر تو کی ویکھنا بکریاں پہ چڑھن تے شیر بکریاں پہ چڑھ رہا کیا یہ کی فطرت کیسے بدل گئی شیراں نے کی دنیا بکریاں چڑھ رہی چھو آپ فرماندے ہیں میں ادھر دیکھوں تو حیران ادھر دیکھوں تو پتہ نہیں کب اس نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کے کہتی ہے اوے عبدالواحد تم ملنا تے جنت سی تسی ایتھے ہی آ گئے واہ واہ ساڑھے بڑے ہو تسی کڑیاں شانہ والے سے ہیں اسی لیے تو اقبال گویا تھا اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد فرمانے میں بڑا رہان ہویا ہے میرا نام کیوں میں پتہ چل گیا اور فرماتے میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں میرا نام کیسے پتہ تو کہتی ہے عبدالواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتایا واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ ہے اور فرماندے نے جس گل نے سب تو بہت آرام کیتا وہ ایسی کہ شیران تے بکریاں دی صلح اور فرماتے میں نے کہا میمونہ یہ شیروں بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی کب سے شیر بکریاں چرانے لگ پڑے یہ فطرت کیسے بدلی تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبدالواحد جس دن دی میں اپنے رب نال صلح کر رہی ہے اس دن دی پھر انہاں شیران نے میریاں بکریاں نال بھی صلح کر رہی ہے حضرت صاحب صلح کریے سب کچھ ہے لیکن صلح عمرہ بھی ہے لیکن صلح حج بھی ہے لیکن صلح محفل بھی ہو رہی ہے لیکن صلح میں پتر سینی حرم چ لوکاں نوں ویکھیا صلح دے موڈ چ کوئی نہیں صلح دے موڈ چوتھے کوئی صلح دی گل ہی کوئی نظر ہی نہیں آئی کوئی صلح دی گل صلح کریے اس مالک دے واللہ ورسولہ احق ان یردوا سب تو بتا حق اللہ دے رسول دائے کہ انہوں راضی کریے اللہ آپ کو اللہ مجھے توفیق دے اللہ ہمیں یہ فکر دے دے ہمارے سینے میں اس فکر کا دیا جال اٹھے اسی اللہ اور اللہ دے رسول راضی کرنا ہے اسی اللہ اور اللہ دے رسول راضی کرنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین